اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آیت نمبر 68، 69 اور 70۔ اس سے پہلے آپ بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا بے شک، اولن ناس، اولن ناس مناسبت ان لوگوں کی، مناسبت لوگوں کی، یا پہلے ہے لوگ، بِإِبْرَاہِیمَ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے، یا مناسبت ہے لوگوں کی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ جو اتباع کرتے تھے اس کی، جو اس کی راہ پر چلنے والے تھے۔ اتباع پیروی کرنا، اور اس کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع جو کرتے تھے وہ لوگ جو ہے وہ مناسبت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی، ہاذا یہ، النبی یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین اور جو آمنوا ایمان لائے ہیں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ واللہ اور اللہ، ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے یا مددگار ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس طرح ہم نے کل آیتیں پڑھی تھی یہ قرآن مجید کی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں ہماری ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری مناسبت ہے اس سے، اور عیسائی کہتے ہیں ہماری، اور یہودی کہتے ہیں ہماری، اور مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہماری مناسبت ہے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ نہ تو وہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے، صاف صاف کہہ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اب کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت تو ان لوگوں سے ہے جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی راہ کے پر چلنے والے ہیں، یعنی ایک طرف کے ہیں، اللہ کے حکم بردار ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا کہ حکم بردار ہو جاؤ اور تابع ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں تابع ہو گیا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسماعیل کی قربانی دے دو، تو اس نے اسماعیل علیہ السلام جو ایک بیٹا تھا اس کا، اور وہ بھی اتنے عرصے بعد پیدا ہوا تھا، اس نے اس کو بھی ذبح کیا، لیکن ذبح کرنے کی اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جو ہے ایک بھیڑ جو ہے وہ بھیج دیا، ایک شیپ کو بھیج دیا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بچ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کر لی ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی ساری جتنی بھی آزمائشیں ہیں اس میں تمام جو ہے اس میں سے جو ہے بری نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نمرود نے اس کو آگ میں ڈالا اور آگ اس کے لیے گلشن بن گیا، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ لوگ کیسے مناسبت رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی وحدانیت پر یقین ایمان رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ والے بھی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ والے اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت ہے اس سے۔
جس کی بشارت ابراہیم علیہ السلام نے خود دی تھی اور جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے خود کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایسے نبی بنا جو مسلم ہوں. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلم جو نام ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ نبی سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کی مناسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے خود کی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ کسی کی جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ ان کا دوست ہے. اب اگلی آیت میں پڑھتے ہیں ودت، اور چاہتے ہیں، طائفتن، فرقہ یا گروہ یا ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو اگر، یضلونکم، گمراہ کر دے تم کو، یہ کہ گمراہ کر دے تم کو، وما، اور نہیں، یضلون، وہ گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی ان کی جانوں کو، انفسا، جان، ہم، ان کی، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یشعرون، وہ شعور رکھتے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں، کچھ جماعتیں، کچھ فرقے، کچھ بعضے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خود گمراہ ہیں، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں. اچھی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اچھی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں سب کچھ ان کو پتہ تھا، اس میں یہ بشارت ملی تھی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ حسد میں آ کے، بغض میں آ کے کہ ہمارے سے پیغمبری کیوں گئی، ہمارے جو پہلے زیادہ تر لوگ علماء جو تھے وہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں تھے، تو ان کو اس سے حسد تھا کہ ہم سے کیوں یہ عرب میں منتقل ہو گئے. تو اس حسد کے پیچھے وہ جو ہے سچ کو بھی چھپاتے تھے اور گمراہ کرتے تھے. کس طریقوں سے گمراہ کرتے تھے؟ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اپنے جو ان کے ہمراز ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ مل کے اس طرح کرتے ہیں، صبح کو ہم ایمان لائیں گے اور شام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان سن کے پھر ہم کہیں گے یہ تو وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو صحیح نہیں ہے. اور اس طرح جو ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے نئے مسلمان ہوں گے جو ابھی پکے نہیں ہوں گے، کچے مسلمان جن کو سمجھ بھی نہیں ہے، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ واپس مرتد ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کی وہ کوششیں کرتے تھے. اور جو تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا گیا تھا اس کو بھی چینج کر دیا تھا تاکہ لوگ ایمان نہ لائے، گمراہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کیا کر رہے ہیں، یہ جتنی گمراہی وہ لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہ کرنے کی، اصل میں یہ خود گمراہ ہوئے ہیں اور اپنے آپ کا مزید گناہ اور وبال بنا رہے ہیں اپنے لیے، آخرت کے لیے. لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. اگلی آیت میں ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، لما کیوں، تکفرون تم منکر ہوتے ہو، بآیات آیتوں سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے کلام سے، وانتم تشہدون اور تم تو گواہ ہو اور تمہیں تو پتہ ہے اور تم تو قائل ہو اس بات کے. یعنی تمہارے پاس تو
تورات موجود ہے، اس میں سب کچھ تھا، موجود تھا، اب اگر تم لوگوں نے چینج کر دیا یہ الگ بات ہے۔ پھر تم کیوں اس طرح کرتے ہو کہ منکر ہوتے ہو اللہ کی آیتوں سے؟ تمہارے پاس تو تمہاری تورات میں اللہ نے بشارت دی تھی تم کو کہ ایک نبی آئے گا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور قرآن بھی نازل ہوگا، اور وہ نبی خاتم النبیین ہوگا۔ یہی بشارت اللہ تعالیٰ نے تورات میں دی تھی اور انجیل میں بھی دی تھی۔ تو تم لوگ تو قائل ہو اس بات کے، تمہیں تو پتہ ہے، تم تو گواہ ہو، تو تم بھی منکر ہوتے ہو اللہ کی آیتوں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی اہل کتاب والوں کو کہتے ہیں کہ تم کیوں منکر ہوتے ہو؟ تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، پھر تم کیوں منکر ہوتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ساری پریشانیاں ہماری اور بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔